کے بولا ابن زہرا وقت آیا ہے عزا کا، اے شبیہ مصطفیٰ صبح عاشور ہے۔ ملتان جب سے آباد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس کی ہر صبح اجلی اور روشن ہے، لیکن سال میں ایک صبح ایسی بھی آتی ہے جو روشن تو ہوتی ہے لیکن اس روشنی میں سوگ کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ اس صبح کو صبح عاشور کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ اس صبح عاشور سے پہلے جو شب گزری ہے اسے ہم شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور سے صبح عاشور کا ذکر اتنا دلگداز ہے کہ ملتان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں ذکر حسین نہ ہو رہا ہوتا۔ شب عاشور ملتان کی گلیوں، کوچوں، سڑکوں، مساجد اور امام بارگاہوں میں بس ایک ہی بات، ایک ہی نوحہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایک رات کا حسین ہے مہمان کربلا، رنگین لہو نے کر دیا دامان کربلا۔ ایک رات کا حسین ہے مہمان کربلا۔ جیسے جیسے شب کی ساعتیں گزرتی ہیں ملتان کے تمام امام بارگاہوں میں اذان حضرت علی اکبر کی مجالس کے لیے عزاداران امام حسین علیہ السلام جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ نماز فجر سے قبل ہر علاقے کے امام بارگاہ میں اور صبح عاشور سے پہلے مجلس میں مصائب حضرت علی اکبر بیان کیے جاتے ہیں، اور اس مجلس کا اختتام اذان فجر سے کیا جاتا ہے۔ جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو دور کہیں سے طبل جنگ کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز اذان کی آواز سے کم، لیکن وہ آواز حاضرین مجلس جب سنتے ہیں تو گریہ اور ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو رخصتی کے لیے نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ کل شامی آن کے لٹ گھن سین او تیری بہن دی پاک ردائے، بی بی آدھی آنکھیں اکبر کو تیکوں کفان دیتا وہ تیری پالن والی ماں۔ نوحہ ختم ہوتے ہی نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اعمال عاشورہ کیے جاتے ہیں، اور یوں جیسے جیسے صبح عاشور کا آغاز ہوتا ہے تو ہر امام بارگاہ میں 10 محرم کے جلوسوں کی برآمدگی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز جو ملتان کی پہلی امام بارگاہ ہے، جب مجلس اذان علی اکبر کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے بعد نوحہ اور ماتم کے ساتھ امام بارگاہ حضرت شاہ یوسف گردیز میں ایک تعزیہ بھی دفن کیا جاتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں معروف محقق سید نیر حسین نقوی بتاتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ امام حسین نے جب وارد کربلا ہوئے تو بنی اسد سے زمین کربلا کا 4 مربع میل کا ایریا خرید کیا اور انہیں ہبہ کر دیا، اور 3 شرطوں پر یہ زمین ہبہ کی۔ اس میں ایک شرط امام حسین نے اپنے لاشوں کو مدفن کرنے کی بھی رکھی تھی۔ یہ اسی واقعے کی یاد دلاتے ہوئے شاگردیز ملتان میں صبح عاشور نماز فجر کے بعد زیارت دفن کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس میں ایک گتے کا تعزیہ بنایا جاتا ہے، ہر سال اس کو بنوایا جاتا ہے، اور ایک مخصوص جگہ پر
اس کو وہاں پر اسے دفن کیا جاتا ہے، جو کہ یہ علامت ہوتی ہے کہ امام حسین کی مدفن کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ اس میں زائرین عزاداران چادروں کی صورت میں بھی اس میں دفن کے ساتھ ساتھ چادریں بھی کفن کے طور پر دیتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں بھی مانگتے ہیں، اور اپنی منتیں اور مرادیں لکھ کر اس زیارت دفن ہونے والی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، جو کہ ایک قدیم روایت چلی آ رہی ہے۔ اور یہ منظر ملتان میں صرف اور صرف شاہ گردیز امام بارگاہ میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح کی عزاداری پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جس طرح اہل ملتان امام عالی مقام کا سوگ مناتے ہیں۔ امام بارگاہ حضرت شاہ یوسف گردیز سے برآمد ہونے والے جلوسوں میں جہاں روایتی اور قدیمی سرائکی نوحے پڑھے جاتے ہیں، وہاں پر ایک نوحہ اردو میں بڑی باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے۔ جو صفت نبی کو روتے ہیں عقبا میں رتبہ پاتے ہیں، ایک سیر ہے مولا کو